دا لاسٹ وومن آن ارتھ۔ ارتھ پر نیوکلیئر ریڈیشن پھیلنے کی وجہ سے سب ختم ہو چکا ہے اور لوگ مر چکے ہیں، لیکن دنیا کے کچھ حصے میں کچھ لوگ محفوظ ہیں جنہیں سروائیور کہا گیا ہے، جن میں ایک سروائیور اینا ہے۔ اینا نے خود کو اچھے سے کور کیا ہوتا ہے اور وہ پہاڑوں کے درمیان شہر سے دور ایک ایسے ایریا میں رہتی ہے جہاں ریڈیشن نہیں پہنچ سکتی۔ اینا خود کو ریڈیشن سے محفوظ رکھنے کے لیے صاف کرتی ہے۔ اینا اپنا سامان خریدنے بازار جاتی ہے کیونکہ بازار میں وہ اکیلی رہتی تھی۔ اینا دیکھتی ہے کہ وہاں کوئی وین میں ایڈوانس سوٹ پہن کر کھڑا ہے۔ اینا یہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ اس آدمی کا نام جان ہوتا ہے جو نہانے کے لیے جھرنے پر جاتا ہے۔ اینا اس کا پیچھا کرتی ہے اور اسے پانی سے باہر نکلنے کا کہتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ پانی شہر سے آ رہا ہے اور اس میں ریڈیشن کی مقدار موجود ہے۔ اس کے بعد ریڈیشن کے سائیڈ ایفیکٹ شو ہونے لگتے ہیں۔ جان خود کو بچانے کے لیے انجیکشن لگانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اینا اس کی بے بسی دیکھ کر اس کی مدد کرتی ہے اور اس کو گھر لے جاتی ہے۔ جب تک وہ صحت یاب نہیں ہوتا اس کا خیال رکھتی ہے، کیونکہ وہ اس دنیا میں بہت اکیلا محسوس کرتی ہے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ جان جلد صحت یاب ہو جائے اور وہیں رہے۔ اینا بتاتی ہے کہ اس کا بھائی اور باپ کچھ لوگوں کو تلاش کرنے شہر گئے تھے، لیکن وہ واپس نہیں آئے، اس لیے میں اس گھر میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ نیکسٹ ڈے اینا اپنی فیلڈز میں ہل چلاتی ہے۔ جان اسے کہتا ہے کہ تم ٹریکٹر کا استعمال کرنا چاہیے۔ اینا کہتی ہے ٹریکٹر چلانے کے لیے ڈیزل کی ضرورت ہے، ڈیزل نکالنے کے لیے الیکٹریسٹی کی، جو کہ بہت پہلے ختم ہو چکی ہے۔ جان اس کو ایک طریقہ بتاتا ہے جہاں سے وہ بغیر الیکٹریسٹی کے ڈیزل نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اینا اس کی ذہانت سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جان اینا کو اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کچھ دوستوں کے ساتھ ایک سرکاری بنکر میں رہتا تھا، لیکن مجھے ان کے ساتھ اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے ایک سوٹ بنایا اپنی حفاظت کے لیے اور ریڈیشن سے فری ایک ایسی جگہ کی تلاش میں نکل گیا اور آج میں اس جگہ بیٹھا ہوں۔ نیکسٹ ڈے اینا اس کو بتاتی ہے کہ جنریٹر بھی بالکل بند ہو گیا ہے، اس وجہ سے فریزر تک نہیں چل رہا۔ کیونکہ جان ایک انجینئر ہوتا ہے اس لیے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ناکام رہتا ہے۔ جان جھرنے کو دیکھتا ہے، اسے خیال آتا ہے کہ اگر جھرنے کا پانی ویل پر گرے، ویل گھومے گا جس سے انرجی پروڈیوس ہوگی، بجلی بنے گی۔ ویل بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے جان اینا کے والد کے بنائے ہوئے چرچ کو توڑ کر اس کی لکڑیوں سے ویل بنانا چاہتا ہے، پر اینا منع کر دیتی ہے۔ رات کو وہ بہت زیادہ دونوں ڈرنک کر لیتے ہیں۔ اینا اس کے ساتھ فزیکل ہونے کی وش کا اظہار کرتی ہے تو جان یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ ہمیں ابھی اپنے فیوچر پر کام کر کے خود کو سروائیو کروانا ہے، فزیکل ہونے کے بعد ہمارا تعلق بدل جائے گا اور ہمیں اپنے ٹارگٹس پر فوکس کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر فوکس کریں گے، اس لیے ابھی ہمیں فزیکل نہیں ہونا چاہیے۔ اینا بھی اس کے ساتھ اس بات پر ایگری کرتی ہے۔ اینا پیانو پلے کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک اسے شیشے میں ایک ریفلیکشن نظر آتا ہے۔ وہ جان سے جا کر پوچھتی ہے کہ کیا وہ تم؟ جان منع کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ڈے اینا کو ایک اور سروائیور ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کیلب۔ وہ اس کو اپنے گھر لے آتی ہے، لیکن جان کو اس کا آنا پسند نہیں آتا۔ جان اس کا ریڈیشن لیول چیک کرتا ہے اور کہتا ہے اس میں ریڈیشن کچھ حد تک موجود ہے، اس لیے اس کو گھر سے باہر ہی رکھنا چاہیے۔ اینا اس کو سمجھاتی ہے کہ کیلب پوری رات گھر سے باہر نہیں گزار پائے گا، اس لیے جان اس بات کو سمجھتا ہے اور وہ اس کو اندر لے آتی ہے۔ وہ تینوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ کیلب اپنی کہانی بتانا شروع ہوتا ہے کہ جب ریڈیشن پھیلی تو میں اپنے فرینڈز کے ساتھ ایک مائن میں تھا، ریڈیشن کی فریکوینسی زیادہ ہو گئی تو وہ لوگ مائن میں ہی پھنس کر رہ گئے، کچھ لوگ باہر جانا چاہتے تھے اور کچھ لوگ اسی مائن میں رہنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا اور لوگ ایک دوسرے کو جان سے مار دیا، لیکن کسی طرح کیلب اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب رہا۔ کیلب مزید کہتا ہے کہ وہ یہاں پر اور نہیں رکے گا اور چند دن بعد کہیں اور اچھی ریڈیشن سے پاک جگہ پر چلے جائے گا۔ جان اور کیلب واک پر جاتے ہیں۔ جان اس کو جنریٹر کے آئیڈیا کے بارے میں بتاتا ہے
کیلب اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ رات کو وہ تینوں یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اینا کہتی ہے کہ اب مجھے چرچ توڑنے سے کوئی پرابلم نہیں۔ وہ چرچ توڑ دیتے ہیں۔ کیلب اینا کو واک پر لے جاتا ہے اور اس کو جان کے خلاف بھڑکاتا ہے کہ جان کا کوئی گاڈ نہیں ہے، وہ کسی گاڈ پر بلیو نہیں رکھتا، وہ چرچ توڑنے پر سب سے پہلے اسی لیے ریڈی ہو گیا تھا۔ اینا کہتی ہے اس نے یہ سب ہمارے فیوچر کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، اور وہ دونوں گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو جان ان دونوں کو دیکھ کر بہت جلن فیل کرتا ہے۔ رات کو جان اینا کو کہتا ہے کہ اگر تم کیلب کو پسند کرتی ہو تو اس کو اپنا سکتی ہو، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اینا کو یہ بہت برا لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس طرح اینا اور جان میں دوریاں بڑھتی رہتی ہیں۔ کچھ دن بعد ویل بن کر تیار ہو جاتا ہے تو وہ یہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے لیک پر سوئمنگ کرنے جاتے ہیں۔ جان اینا کو پروپوز کرتا ہے۔ اینا کوئی خاص رسپانس نہیں دیتی۔ جان بہت زیادہ ڈرنک کر لیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اینا سو نہیں پاتی کیونکہ وہ کیلب اور جان دونوں کو پسند کرتی ہے اور وہ اس بارے میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے۔ اسی کنفیوژن میں وہ کیلب کے پاس جاتی ہے اور وہ دونوں فزیکل ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت کمفرٹیبل دیکھ کر جان اندازہ لگا لیتا ہے کہ ان دونوں نے کل رات کیا کیا ہے۔ اگلی صبح بجلی بنانے کیلب کے ساتھ جان جاتا ہے اور کام کرتے کیلب کو بتاتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ میں اینا سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کیلب کہتا ہے کہ تمہیں جھوٹ بولنا بالکل بھی نہیں آتا۔ اس کے بعد کیلب اس ویل کو جھرنے کے پاس اچھے سے فٹ کر دیتا ہے اور ان کا یہ سسٹم بہت اچھے سے چلنے لگتا ہے۔ ایک کیبل سے جان کیلب کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کیلب کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور وہ گرنے لگتا ہے، لیکن جان کیبل کھینچ کر اس کی جان بچا لیتا ہے۔ اچانک جان کو خیال آتا ہے، دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی نظروں میں جاتی ہیں اور جان سوچتا ہے کہ اگر میں کیبل چھوڑ دوں اور کیلب گر جائے اور وہ مر جائے تو اس کے اور اینا کے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ جان کیبل چھوڑ دیتا ہے اور کیلب گر کر مر جاتا ہے۔ جان واپس گھر آتا ہے اور اینا سے کہتا ہے کہ کیلب دوسرے سٹی چلے گیا ہے۔ جان گھر آتا ہے تو اینا اس سے کیلب کے ساتھ گزاری ہوئی رات کے بارے میں بتاتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے۔ جان کہتا ہے معافی مانگنے کی اب ضرورت نہیں کیونکہ کیلب شہر کے لیے نکل گیا ہے۔ اینا کو محسوس ہوتا ہے کہ جان جھوٹ بول رہا ہے، کیلب اسے نہیں چھوڑ کر جا سکتا، اس لیے وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے شہر دور تک جاتی ہے، لیکن وہ اسے نہیں ملتا اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ جان نے ہی کیلب کو مارا ہے۔ اس کے بعد وہ مایوس ہو کر گھر آ جاتی ہے۔ انہوں نے جھرنے کے ذریعے جو بجلی پروڈیوس کی تھی وہ بھی گھروں تک پہنچ گئی اور وہ بجلی کو دیکھ کر اینا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ لاسٹ سین میں دکھاتے ہیں کہ اینا پیانو پر سیڈ میوزک پلے کر رہی ہوتی ہے۔ جان اس کے پاس آتا ہے لیکن اینا کے دل سے جان کے لیے محبت اور عزت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جان نے اینا کو اپنانے کے لیے ایک بے گناہ کو قتل کیا، اس لیے اینا اس سے اب نفرت کرتی ہے۔ اب جان اور اینا کے درمیان کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اینا کے دل سے جان نکل چکا ہے کیونکہ محبت صرف انہی دلوں میں بستی ہے جو دل صاف ہوتے ہیں۔